آج دنیا کے جو حالات ہیں، ہماری نوجوان نسل جس طرف جا رہی ہے، جس طرح ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور واقف ہی نہیں، درد مند بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، چرچے بھی خوب کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، بھئی آج کل کے نوجوان تو ہاتھ سے نکل گئے، بگڑ گئے، فلاں ہو گئے، خوب تبصرہ کرتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، دینی تعلیم سے یہ دور ہو رہے ہیں، تو ان ماحول میں، ان حالات میں بچوں کی تربیت کی فکر کرنا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا اس وقت سب سے اہم کام ہے۔ یہ آئندہ کی نسل ہے، یہ آئندہ کے ہی مسلمان ہیں، یہ آئندہ میوات کے بڑے ہیں یہ بچے۔ اگر ان کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو نہیں سنبھالا گیا، ان کو دین سے واقف نہیں کرایا گیا، تو خدا نخواستہ یہ تو مرتد ہو جائیں گے۔ تو نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو میوات میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے انہی بچوں پر محنت کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے بلا تکلف میں یہ بات عرض کر دوں، یہ دیکھ کر محسوس کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی نسبت پر ہم لوگ وقت نہیں نکال پاتے۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے گاؤں میں بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے، قرآن کا سنانا ہوگا، علماء کرام آئیں گے، دینی بات ارشاد فرمائیں گے، اس نسبت پر آپ لوگ مسجد میں اکٹھا نہ ہوں، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اگر دو دھیلے کا، دو پیسے کا کوئی نیتا جی گاؤں میں آ جائے، نیتا تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی کرتب دکھانے والا مداری آ جائے اور تھوڑی دیر وہ اپنی ڈگڈگی بجا دے تو بچوں کا بھی، عورتوں کا، مردوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اصل دلچسپی کی بات ہوتی ہے، جس آدمی کو جس چیز سے، جس مشغلے سے، جس کام سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیتا ہے۔ اور اگر دلچسپی نہیں ہے، کسی چیز سے محبت نہیں ہے، تو ہزار فرصت ہونے کے باوجود بھی وہ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، افسوس کا پہلو ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی عورتیں اور ہماری مائیں اور بہنیں کتنی مقدار میں ہوں گی،
لیکن آپ حضرات کو دیکھ کر سال گزشتہ بھی میں یہاں آیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی منظر دیکھا تھا، آج بھی یہی صورتحال دیکھ رہا ہوں۔ اگر ان بچوں کو یہاں سے نکال دیا جائے تو مشکل سے آپ لوگ 50 آدمی نہیں ہیں۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، دین سے آپ کو انسیت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ دین بہت بے نیاز ہے۔ جو طالب بنتا ہے، جو طلب پیدا کرتا ہے، اللہ اسی کو یہ دین عطا کرتا ہے۔ جس میں طلب نہ ہو، شوق نہ ہو، لگن نہ ہو، دین کی طرف دوڑ نہ ہو، اللہ زبردستی کسی کو دین نہیں دیتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ دین اور ہدایت یہ صرف اللہ کی تقسیم ہے، یہ اکتسابی کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی چیز کا مطلب ہوتا ہے جس کو آدمی اپنے ارادے سے حاصل کر لے، اپنے اختیار سے حاصل کر لے۔ یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں گے حاصل کر لیں گے، جب چاہے دیندار بن جائیں گے۔ نہیں، اگر طلب ہے تو اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر طلب ہی نہیں ہے تو خانہ کعبہ کے سائے میں پیدا ہونے والے بھی کافر ہی گئے اور جا رہے ہیں۔ گئے تو گئے، وہ تو گئے، لیکن اب بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل جو اسلام کا سب سے قوی اور بڑا دشمن ہے، وہ خانہ کعبہ کے سائے میں ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں طواف کر رہی تھی، وہیں اس کو درد ذہ ہوا اور بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کو ہدایت دی، اس لیے کہ وہ دشمن ہے۔ اس کو رسول اللہ کی ذات میں کوئی انسیت محسوس نہیں ہوئی، دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، اس نے اپنا آپ کو قریب نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور کرو اور اپنی حالت کا جائزہ لیا کرو اور پہچانو کہ اسلام اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا ہے۔ ابھی تو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنا ان کو عمل پر ہی نہیں ابھارتا۔ کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے، اور ان سے کہو کلمہ سناؤ تو سنائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ کلمہ پڑھنا ابھی ان کو عمل پر نہیں ابھارتا۔ ان کے بارے میں سنو کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ میرے لفظوں کو تولتے رہنا۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، اگر کافر بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ مومن نہیں ہو جاتا۔ کلمہ پڑھنا الگ چیز ہے اور کلمے کی تصدیق کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ تصدیق ضروری ہے، صرف حروف کو زبان پر لے آنا، الفاظ ادا کر دینا، اسے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا نوجوان وہ صرف کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، تصدیق اس کے دل میں اتری ہوئی نہیں۔ تصدیق مطلب یقین، پختگی۔ جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم تجارت میں پیسہ لگائیں گے تو فائدہ ہوگا، جیسے یہ یقین ہے کہ سانپ کے منہ میں انگلی دیں گے وہ کاٹے گا تو زہر چڑھے گا، جس طرح ان چیزوں کا یقین ہے، اسی طرح کلمہ کے معنی کا یقین دل میں ہو، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اس سے کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے، صرف حروف پڑھنے سے نہیں بنتا۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنا ان کو عمل پر ابھی نہیں ابھار رہا ہے، تو وہ صرف نام کے ہیں، فہرست میں مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی دوسری قسم وہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے، کہ جن کو دین کا جیسا بھی علم ہے، تھوڑا بہت، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح علم ہے یا غلط علم ہے، جیسا بھی ان کے پاس علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اہم اور غیر اہم کو نہیں پہچانتے، ضروری اور غیر ضروری کو نہیں پہچانتے، اعلیٰ اور ادنیٰ کو نہیں پہچانتے، کس وقت کس عمل کی اہمیت ہے اس کو وہ نہیں جانتے۔ یوں دیکھنے میں دیندار ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن اسلام اس وقت کس چیز کی آواز لگا رہا ہے
وقت کا کیا تقاضا ہے، اسلام میں کس حکم کا کیا درجہ ہے، اس کو وہ نہیں جانتے۔ تو یاد رکھنا، موقع اور محل کے اعتبار سے، تقاضے کے لحاظ سے عمل کی قیمت اور کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے عمل کی قیمت کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی عمل ہے، کبھی موقع بہت اچھا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا عمل بڑی قیمت پا جاتا ہے۔ وہی عمل ہے لیکن بے موقع کیا گیا ہے تو بڑا عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ موقع اور محل، آدمیوں کے حالات، تقاضے۔ حدیث شریف میں ایک اصطلاح آئی ہوئی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا۔ ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کام کے لیے چندہ ہو رہا تھا، جماعت میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے کسی کام سے چندہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لاؤ بھائی لاؤ۔ تو ایک آدمی کے پاس صرف 2 ہی دینار تھے، 2 ہی درہم تھے، اور ہمارے علاقائی زبان کے اعتبار سے کہو 2 ہی روپے اس کے پاس تھے۔ وہ ان 2 میں سے 1 لا کر حضور کو چندے میں دے دیتا ہے۔ ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا، اور 1 درہم 1 روپیہ لا کر حضور کو دے دیا۔ ایک آدمی 1,00,000 درہم لے کر آئے اپنے گھر سے، اور وہ بھی حضور کو دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی حالت سے بھی واقف تھے کہ صرف اس کے پاس 2 ہی روپیہ ہیں، اور ان 2 میں سے 1 لا کر اس نے مجھے دے دیا ہے۔ اور نبی اس کی حالت سے بھی واقف ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے، اس کے گھر کے کونے میں بہت پیسہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے 1,00,000 درہم لا کر اس نے دے دیا ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا۔ کیوں؟ اس ایک کے لیے 1 درہم اس آدمی کے لیے بڑی چیز تھی، اور اس آدمی کے لیے 1,00,000 بھی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اس کو اور بڑا سرمایہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو جس کی جیسی حیثیت ہے، جیسا موقع اور محل ہے، اس اعتبار سے عمل کی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، ہماری نوجوان نسل جس طرف جا رہی ہے، جس طرح ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور واقف ہی نہیں، درد مند بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، چرچے بھی خوب کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، بھئی آج کل کے نوجوان تو ہاتھ سے نکل گئے، بگڑ گئے، فلاں ہو گئے، خوب تبصرہ کرتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، دینی تعلیم سے یہ دور ہو رہے ہیں، تو ان ماحول میں، ان حالات میں بچوں کی تربیت کی فکر کرنا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ دین کا اس وقت سب سے اہم کام ہے۔ یہ آئندہ کی نسل ہے، یہ آئندہ کے ہی مسلمان ہیں، یہ آئندہ میوات کے بڑے ہیں یہ بچے۔ اگر ان کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو نہیں سنبھالا گیا، ان کو دین سے واقف نہیں کرایا گیا، تو خدا نخواستہ یہ تو مرتد ہو جائیں گے۔ تو نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو میوات میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے انہی بچوں پر محنت کرنا ضروری ہے۔ اب ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے لیے وقت خارج کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو چھوٹی مجلس مت سمجھو، یہ بچوں کا ہی تو پروگرام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو ہیں، قرآن پڑھیں گے، اس کو اہمیت دو، اس لیے کہ اگرچہ آج کے یہ چھوٹے ہیں، کل کے یہ بڑے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی آپ کریں گے تو یہ کل کو عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، پتہ نہیں کیا کیا بننے والے ہیں۔ تو آج کے پودے کو مت دیکھو، کل یہ تناور درخت بننے والا ہے، پھلدار درخت بننے والا ہے، اس کی شجر کاری آپ کر رہے ہیں، اس کو بیج آپ ڈال رہے ہیں، اس میں پانی آپ ڈال رہے ہیں۔ اب اس کے ذریعے اللہ جو بھی دین کا کام لے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ شامل حال رہے گا۔ تو مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ دین میں تقاضوں کو پہچاننا چاہیے۔ اس وقت میوات کے جو حالات ہیں، بے شرمی جو بڑھتی جا رہی ہے، بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس وقت سب سے اہم کام ہے مکاتب کو مضبوط کرنا، بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا۔ احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو
کہ آپ کی مسجد میں ایک مکتب قائم ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے تعلیمی اعتبار سے اچھا مکتب ہے، اچھی تربیت ہو رہی ہے، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، یہ آپ کی نسل کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر ان کو کلمہ نہیں سکھایا گیا، نماز نہیں سکھائی گئی، قرآن نہیں پڑھایا گیا، آئندہ پتہ نہیں کیا حال بنے گا، یہ مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے مجھے تمہیدی طور پر یہ عرض کرنا تھا کہ سمجھو کہ ان مسجدوں میں جو مکتب چل رہے ہیں، جو پروگرام ان میں ہو رہے ہیں، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی، اس کی روشنی میں کچھ ضروری گزارشات آپ مردوں سے بھی، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، ان سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، اور اطمینان رکھیں کہ لمبی بات میں نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ لفظ ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، یعنی اللہ کا ہر حکم پورا کرنے والا بن جائے، وہ سب سے اچھا دیندار ہے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آیت کے ٹکڑے مخیر میں ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت تک، دوستی تک پہنچایا۔ عربی زبان کی ایک اصطلاح خلت، جس کے لیے جگر میں جگہ ہوتی ہے، دل میں جگہ ہوتی ہے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یوں سرسری تعلق تو ساری دنیا سے ہے، کسی سے رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دل سے چپک جاتے ہیں، دل سے نکل نہیں سکتے، وہ جو اس مقام کو پہنچتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا، مقام خلت پر پہنچا دیا۔ کیا جوڑ ہے ان دو لفظوں میں؟ اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے۔ ایک ٹکڑا یہ ہے آیت کا، اور آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت تک پہنچایا، خلیل بنایا۔ کیا ربط ہے دونوں میں؟ بہت گہرا جوڑ ہے، بہت گہرا ربط ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مقام خلت تک پہنچے ہیں، دوستی تک پہنچے ہیں، اس کی بنیاد تھی اسلام، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا۔ وہ دعوت ہے اول ٹکڑے میں، من احسن دینا ممن اسلم، اور اس کی مثال حضرت ابراہیم۔ اے امت مسلمہ، اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اے امت مسلمہ، اگر تم مقام خلت تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، اپنی مرضی کو فنا کر دو، ختم کر دو، بس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام جھکے ہیں۔ اللہ نے پہلے پارے میں تصدیق فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد مرتبہ آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ پورا کر گزرے۔ بس وہی سبق ہمیں بھی دینا ہے۔ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیم کے دین پر کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا متبع کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کے ایسے ہی حوالے کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حوالے کیا۔ پھر قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن دو واقعے میں بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے کیسے سپرد کیا، کیسے حوالے کیا۔ قربانی کے دنوں میں ہم اور آپ، ساری امت ایک داستان سنتی ہے، اور ممبروں سے، عیدگاہ میں بھی، جامع مسجد میں بھی امام صاحب ضرور آپ کو یہ واقعہ سناتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں، سپنے میں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ مجھے واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔
اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. ایک دن گزر گیا سوچ بچار میں، پھر اگلے دن پھر خواب نظر آیا، وہ بھی شک اور تردد میں گزر گیا، اگلے دن پھر وہی خواب نظر آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. یہاں رک کر سمجھو، پیغمبروں کے علاوہ ہمیں اور آپ کو بھی ساری دنیا کو خواب نظر آتے ہیں، پیغمبروں کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب اور وہ سپنا اللہ کی طرف سے ہی ہو. کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی کا اپنا ذہن ہی کچھ دیکھتا ہے، ہاں کبھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. لیکن یہ معرفت ہونا ضروری ہے کہ یہ نفسانی خواب ہے، شیطانی خواب ہے یا الہامی خواب ہے، تب جا کے اس کی کوئی تعبیر بنتی ہے. آج امت میں یہ بھی ایک فتنہ بنا ہوا ہے، جی میں نے یہ سپنا دیکھا، یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، اس کی یہ کیا تعبیر. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. جو نفسانی خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں، جو شیطانی ہو اس کی کوئی تعبیر نہیں. ہاں جو الہامی خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، اس کی تعبیرات نکلتی ہیں. اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ جیسا دیکھتا ہے آدمی ویسی ہی تعبیر ہو. کبھی خواب بہت شاندار ہوتا ہے، تعبیر الٹی ہوتی ہے، اور کبھی خواب بڑا خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی نکلتی ہے، بہت اچھی نکلتی ہے. نام نہیں لوں گا، ہندوستان کے ہی ایک بڑے آدمی نے ایک بڑے عالم کے بارے میں خواب دیکھا کہ وہ امامت کر رہا ہے. ہندوستان کا جو بڑا عالم ہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے امت مسلمہ کی ایک لمبی بھیڑ ہے، اور اس جماعت کی پہلی صف میں حضرت محمد الرسول اللہ بھی کھڑے ہیں، اور امام بنا ہوا ہے ہندوستان کا ایک بڑا عالم. اب دیکھنے میں تو بہت اچھا خواب ہے، بھئی یار یہ عالم صاحب کتنا اونچا مقام کا آدمی ہے کہ اس کے پیچھے تو نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ساری امت نماز پڑھ رہی ہے، سپنا دیکھ رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے ایک دوسرے بڑے عالم سے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا میرے حضرت کے بارے میں، میں نے اپنے حضرت کے بارے میں یہ خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے جماعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. تو عالم نے کہا کہ سچ مچ تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہ جی میں نے دیکھا. تو تعبیر دی کہ تمہارے حضرت کا انتقال ہو گیا، تمہارے حضرت جی کا انتقال ہو گیا. بھوپال کے رہنے والے تھے وہ حضرت جی ان کے. تو وہ دوڑا اور پہنچا، تو ایسے وقت پہنچا تھا جب ان کی تدفین ہو رہی تھی. تعبیر بالکل برعکس ہے. کیا مطلب؟ بعد میں آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسی تعبیر کیوں دی؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ سے آگے میت ہی ہو سکتی ہے، زندہ آدمی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ اگر موجود ہے تو وہی امام ہے، وہی مقتدی ہے، لیکن وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صف میں ہے اور عالم صاحب اس کے آگے ہے، تو رسول اللہ کے آگے کوئی مردہ ہی ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے سمجھا کہ مر گیا، اور واقعتاً مر چکا. تو خواب تو ایسی چیز ہے، کبھی کچھ دیکھتا آدمی اور ہوتا کچھ اور ہے. بہرحال مجھے ادھر نہیں جانا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الہامی ہونا ضروری ہے. جو آدمی تعبیر دے وہ اس فن کو جانتا ہو کہ یہ نفسانی خواب ہے، شیطانی خواب ہے، اللہ کی طرف سے، اس کو جانتا ہو. ہماری اور آپ کی مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے اس کی شروعات بھی خواب سے ہوئی ہے. کبھی سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ تھوڑا سا سنا تو. میں تو ایسے ہی آدمی کبھی کہیں پہنچ جاتا ہوں، کبھی کہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے. مکۃ المکرمہ میں باضابطہ اذان نہیں ہوتی تھی. مسلمان تو وہاں بھی تھے، رسول اللہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابو بکر تھے، بعد میں حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے ہیں. تھی ایک چھوٹی سی تعداد، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. چھپ چھپا کے ادھر ادھر بیچارے نماز پڑھتے تھے، گھروں میں، غاروں میں، دار ارقم میں جا کر چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے. اور پھر اسی دور میں ہجرت کا حکم آ گیا. اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد مسجد تعمیر ہوئی، اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب مسلمان ایک ساتھ مسجد میں آ جائیں۔ اب تک کیا ہوتا تھا، کوئی 2 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھا ہے نماز کے چکر میں، کوئی 3 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے، کوئی گھنٹہ بھر پہلے آ رہا ہے، اس لیے وقت متعین ہی نہیں، نہ کوئی اعلان ہوتا ہے نہ اذان ہوتی ہے۔ اب لوگ الگ الگ ٹائم میں آ کر مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے وقت میں آتے تھے کہ جماعت ہو گئی، اب پہنچ رہے ہیں، صاحب ہو گئی جماعت، تو یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ نکال لو جس سے سارے مسلمان ایک وقت میں مسجد میں آ جائیں، کسی کے کام کاج کا حرج بھی نہ ہو، جماعت بھی نہ نکلے، لمبا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، 2-4 منٹ میں اکٹھے ہو جائیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں۔ اب غور و فکر کے لیے بیٹھے، مختلف رائے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیا جائے جب نماز کا وقت قریب آئے تو کسی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دیں، آگ جلا دیں، پور کہہ لو، پور جلا دیں تاکہ دور تک روشنی پھیلے گی، لوگ سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا اور کہا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ پوجنے والے لوگ ہوتے تھے مجوسی ان کو کہتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا اور ان کا طریقہ ایک جیسا اچھا نہیں، کچھ اور رائے دو۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جب نماز کا وقت قریب آئے تو کسی اونچی جگہ پر، کسی گنبد پر، کسی مینار پر، ٹیلے پر، پیڑ پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، وہ جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کو سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ناقوس بجایا جائے، جو بگڑ کر میواتی میں نکارہ، کیا کہتے ہیں، نگارہ ہو گیا، وہ ناقوس ہے۔ اردو میں جب لفظ آئے گا تو نقارہ ہے، اور جب اس نقارہ کو ہم میواتی زبان میں لے گئے تو وہ نگارہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے۔ زبانوں سے لفظ جب منتقل ہوتا ہے تو اصطلاحات بدلتی ہیں۔ جیسے عید کی نماز، ہمارے بیوہ کو کیا کہیں سے دکانہ، وہ دکانہ نہیں ہے، دو گانا، فارسی زبان کے لفظ ہے دو گانا، دو گانا مطلب 2 رکعت، ختم کو 2 گانا کہتے ہیں، عمر صاحب 2 گانا کہا کرو، 2 گانا فارسی زبان کے لفظ ہے، تو وہاں سے یہ تبدیل ہو کر دکانہ بنا۔ ایسے ہی ناقوس یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں آیا تو نقارہ ہوا، اور نقارے سے میواتی میں وہ نگارہ بن گیا۔ اب تو سمجھ گئے ہو کہ بڑی سی ڈھول سی رہ کری ہے اور لکڑی سے پیٹک رہے ہوا روزان میں۔ تو یہ رائے آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام آراء کو، ان تمام رائوں کو یوں کہہ کر رد فرما دیا کہ یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ بیچ میں رک کر سمجھ جاؤ یہاں سے اشارہ کہ اسلام اور ہمارا دین، ہمارا مذہب اتنا صاف ستھرا ہے، دوسرے مذہب کی اتنی سی ملاوٹ بھی برداشت نہیں کہ ان کے یہاں بھی آگ جلتی ہو تو ہم بھی آگ جلائیں، ان کے یہاں جھنڈا لہراتا ہو عبادت کے وقت تو ہم بھی جھنڈا لہرائیں، ان کے یہاں نقارہ بجتا ہو عبادت کے وقت تو ہم بھی نقارہ بجائیں۔ اسلام اس ملاوٹ کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آج کا مسلمان اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، رہن سہن میں، بول چال میں، لباس میں پوری طرح ان کے ساتھ مل گیا۔ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ سن لینا اچھی طرح، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی اپنی شکل اور صورت سے، لباس سے یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے، مجوسیوں کی طرح ہے، تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے کہ کل قیامت میں وہ میدان محشر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو۔ یہ جو حدیث چل رہی تھی خواب والی، اذان والی، اس کو روک رہا ہوں، بیچ میں بھول مت جانا، یاد دلا دینا۔ جب بات آخرت کی آگے تو ایک دوسری بات اور شروع کروں۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اتنا تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اگر اس چیز کو نہیں مانتے تو ہم مومن ہی نہیں، ہم مومن ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی پلیٹ فارم پر، سب نبی بھی، شہید بھی، ولی بھی، پہلے بھی، بعد کے بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، سب ایک زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تمام انسانوں کو شروع میں 2 حصوں میں بانٹ دو، کچھ لوگوں کو دائیں طرف کر دو، کچھ لوگوں کو بائیں طرف کر دو۔ جو دائیں طرف ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو الٹا ہاتھ کی طرف ہے، بائیں ہاتھ میں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جاؤ فرشتے تقسیم کرو۔ اور فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتے غیب نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق، فرشتے یہ نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہے، جب فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے اور ان کے ذریعے ان انسانوں میں بٹوارا کیا جائے گا تو وہ تو الٹا سلٹا کر دیں گے، کافر کو دائیں طرف کر دیں گے، مسلمان کو بائیں طرف کر دیں گے، جس کو جنت میں جانا چاہیے اس کو دوزخ میں دھکیل دیں گے، جس کو دوزخ میں جانا چاہیے اس کو جنت میں دھکیل دیں گے، جب وہ جانتے ہی نہیں، غیب کو پہچانتے ہی نہیں۔ اور وہاں سب ایک ہی طرح کے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ایسا بھی نہیں کہ بھائی لباس سے پہچان میں آ جائے گا یہ تو مسلمان ہے، سب ننگے دھڑنگے کھڑے ہوئے ہیں، غیر مختون کھڑے ہوئے ہیں، ساری پبلک ایک جیسی کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ کیسے فرق کریں گے؟ اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر وہ حدیث سمجھ میں آئی جو بھی میں نے پڑھی، نبی نے یہ بات کھول کر بیان فرمائی ہے کہ انسانوں کا یہ بٹوارا فرشتے کریں گے لیکن نشانیاں دیکھ دیکھ کر، اور یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی ہمارے زمین پر عمل کی وجہ سے۔ ہم زمین پر رہ کر جیسا عمل کرتے ہیں اس اعتبار سے ہمارے جسموں پر نشانیاں اگیں گی، نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر فرشتے پہچانیں گے کہ ان کو دائیں کر دو، ان کو بائیں کر دو۔ 2-3 مثال تک بات قریب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر، وہ بھی ایک قصہ وہ شروع ہو جائے گا پھر تیسرا شروع ہو جائے گا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر کو پہچانے، آپ عمر کو پہچانے، آپ حضرت عثمان کو پہچانے، علی کو پہچانے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مسلمان آپ کے بعد پیدا ہوں گے قیامت تک، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کا آدمی؟ پھر آپ حوض کوثر سے ان کو پانی کیسے پلائیں گے؟ کیسے آپ ان کے حق میں پھر سفارش کریں گے؟ وہاں تو ساری پبلک کھڑی ہوئی ہے، آپ کیسے پہچان کر پائیں گے کہ میری امت کا آدمی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو کھولا اور ارشاد فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر کسی میدان میں، کسی جنگل میں ہزاروں کی تعداد میں کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اور ان کے بیچ میں 10-5 سفید گھوڑے ہوں، تو کیا یہ 10-5 سفید گھوڑے ان ہزاروں کالے گھوڑوں کے بیچ میں نمایاں سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ لوگوں نے کہا جی سمجھ میں آ جائیں گے، دور سے پہچان میں آ جائیں گے، یہ سفید والے باقی سب کالے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، بس اسی طرح ساری امتوں کے بیچ میں میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنے تک چاند اور سورج سے زیادہ چمک رہے ہوں گے وضو کی برکت سے، تو میں پہچان لوں گا یہ میری امت کا ہے۔ اور لوگوں کو اور امتوں کو بھی وضو کی کچھ اور برکتیں ملیں گی، لیکن یہ اس امت کی خاص پہچان ہوگی کہ ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ جہاں جہاں وضو میں دھویا جاتا ہے، ان کے پیر، لائٹ نکل رہی ہوگی اس میں سے، چاند کی طرح روشنی نکل رہی ہوگی، حضرت محمد الرسول اللہ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ میری امت کا آدمی ہے۔ ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ ایسے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کے منہ سے خوشبو ظاہر ہوگی میدان محشر میں، فرشتے وہاں سے نکل رہے ہوں گے، وہ رکیں گے، ارے لگتا ہے یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، ادھر آ جا بائیں دائیں طرف۔ یہ ہے وہ نشانی جن کو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ زمین پر بندے نے جیسا کام کیا ہے اس اعتبار سے اس کے جسم پر نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھی نشانیاں آ رہی ہیں، وضو کا پابند تھا، نماز پڑھتا تھا، چہرہ منور ہو رہا ہے، قرآن پڑھتا تھا، منہ میں سے خوشبو آ رہی ہے، شہید ہو گیا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا، اس کے بھی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے، اس کے بدن سے زعفران کی طرح خوشبو بہ رہی ہوگی، رنگ لونہ لون الدم، خون کا سا رنگ ہوگا لیکن خوشبو زعفران کی سی آ رہی ہوگی۔
وہ بھی ایک پہچان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدکار آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے، شرابی اور کبابی ہے، جھوٹا ہے، تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر فرشتے کسی کو دائیں کسی کو بائیں کھڑا کر دیں گے۔ اب وہ مسلمان چیخے گا، خوب کہے گا جو بائیں طرف چلا جائے، ارے بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں۔ فرشتے کہیں گے ہم نہیں جانتے، تیرے بدن پر عیسائیوں کی نشانی ہے، ادھر چلا جا، تیرے بدن پر یہودیوں کی نشانی ہے، تو ادھر چلا جا، تیرے بدن پر تو ہندوؤں کی نشانی ہے، تو ادھر چلا جا، ہم نہیں جانتے تیرے دل میں کیا ہے، لیکن جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے اس اعتبار سے تو دائیں والا نہیں ہے، تو بائیں والا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھ لو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں وہ انہی لوگوں میں کھڑا کر دیا جائے، فرشتے پکڑ کر اس کو ادھر کر دیں۔ جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو آج کل کے نوجوان بچوں کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہیں، گلے میں چین ڈال رکھی ہے، ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، پاؤں میں دھاگا باندھ رکھا ہے۔ کیا یہ محمد رسول اللہ کا لباس ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کا حلیہ ہے؟ چہرے سے داڑھی غائب ہے؟ تو یہ جن لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں، ہاتھ میں دھاگا باندھنا، گلے میں چین پہننا، کڑا پہننا، اگر یہ اسی حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم ان کے بدنوں پر انہی لوگوں کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور فرشتے پکڑ کر ادھر ہی کریں گے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک لباس ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تہذیب پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ اب آ جاؤ اس حدیث پر جو چل رہی تھی کہ اذان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، رائے مختلف آ رہی ہیں، تو آپ نے ان رائے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارا دین بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے، کسی کے طور طریق سے ملنا نہیں چاہیے۔ جھنڈے تو اور بگاڑتے ہیں، آگ تو اور بھی لوگ روشن کرتے ہیں، ناقوس تو اور بھی بجاتے ہیں، ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ جب نماز کا وقت آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی کوچوں میں کہتے پھریں الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت بلال آواز لگائیں گے، لوگ آ جائے کریں گے۔ یہ رائے ان رائےوں کے مقابلے میں کچھ ٹھیک تھی، اس لیے کہ اس میں کسی غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں، لیکن کامل نہیں ہے، ہمیشہ چلنے والی رائے نہیں ہے۔ مدینہ کوئی اتنا سا تھوڑی رہے گا، ابھی تک چند مسلمان ہیں، چلو آواز لگانے سے کام چل جائے گا، لیکن مدینہ بہرحال پھیلے گا، پھر مسلمان دنیا بھر میں پھیلتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے شہروں میں آباد ہو جائیں گے، تو ایسے آدمی کہاں کہاں تک گلی میں گھومے گا، اور جو گلی میں گھومتا جائے گا وہ خود اس کی جماعت نکلے گی۔ اس لیے رائے بہت پختہ نہیں تھی، لیکن فی الحال کام چلانے کے لیے چل سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال قم فنادی الصلاۃ جامعۃ، بلال تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اب جب نماز کا وقت ہوا کرے تو اعلان کر دیا کرو گلیوں میں جا کر بھائی نماز تیار ہے، نماز تیار ہے۔ یہ صرف حضور نے فرمایا تھا، اس پر عمل کی نوبت نہیں آئی تھی، اور لوگ فکر لے کر منتشر ہو گئے، سب سوچنے لگے کہ بھائی اور کوئی اچھا طریقہ آنا چاہیے، کوئی اور اچھا طریقہ آنا چاہیے۔ 2-4 دن گزرے ہوں گے، ایک صحابی کو خواب آیا، سپنا آیا، عبداللہ ابن زید ابن عبد الرب ان کا نام آتا ہے حدیث میں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی آدمی پھیری لگانے والا، علاقائی اعتبار سے بتا رہا ہوں، پھیری لگانے والا سامان بیچنا آ رہا، خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور اس نے وہ ناقوس بھی لٹکا رکھا جس کی بات آئی تھی کہ ناقوس بجا لیا کریں گے، نقارہ بھی لٹکا رکھا ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن زید جو سپنا دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس سے، خواب میں آنے والے سے، اتبیع الناقوس، ارے بھائی یہ ناقوس بیچو گے، یہ نقارہ بیچو گے؟ اس نے کیا کرو گے؟ وہ دراصل فرشتہ تھا جو خواب میں آیا تھا انسان کی شکل میں۔ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز میں بلائے کریں، اس لیے خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھیری لگانے والے نے جو خواب میں آیا تھا اس نے اپنا سامان تو ایک طرف رکھا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا،
اور کہنے لگا اگر تم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہو تو اس طرح آواز لگایا کرو اور پوری اذان پڑھ کے سنائی کونے میں کھڑے ہو گئے جیسے ہم پڑھتے ہیں اذان. اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا جب نماز کھڑی کرنا چاہو پھر دوبارہ یہ پڑھا کرو تکبیر کے کلمات سنائے جو تکبیر میں قد قامت الصلاۃ والے ہیں وہ بھی سنائے. صحابی کی آنکھ کھل گئی, خواب یاد رہ گیا اور وہی رات کو ہی 2 بجے 2:30 بجے جب آنکھ کھلی سیدھا مسجد کی طرف دوڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں مشغول تھے, اپنی عبادت میں مشغول تھے. صحابہ کرام بھی اپنے اپنے حجروں میں ذکر اذکار میں عبادت میں تھے. یہ اسی وقت گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خواب سنایا. تو حضور نے بڑی دلچسپی سے اس کا خواب سنا, کان لگا کے سن رہے ہیں. ان حجروں میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں جو صحابہ عبادت میں تھے ذکر میں تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بے وقت بات کر رہا ہے نبی سے. تو ایک ایک کر کے 2 کر کے وہ بھی سب اکٹھے ہو گئے کہ بے وقت کیا خبر لے کر آیا, پتہ نہیں کیا حادثہ ہوا. ڈر لگا رہتا تھا, یہود رہتے تھے پورے مدینے میں, پتہ نہیں کوئی اسکیم ہے کیا ہو رہا ہے. تو جتنے تھے مسجد میں سب اکٹھے ہو گئے. اب سب کی موجودگی میں اس نے ایک خواب سنایا کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا, یوں کیا یوں کیا. تو حضور نے فرمایا انہا لرؤیا حق, انہا لرؤیا حق, تیرا یہ خواب بالکل سچا ہے. یعنی یہ معرفت ہونا ضروری ہے کہ یہ خواب الہامی ہے, نفسانی ہے, شیطانی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لگتا ہے تیرا یہ خواب بالکل سچا ہے, ابھی تو چلا جا, جب اذان کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت آنا اور بلال کو ساتھ لے کر آنا. بلال کو تم بتاتے رہنا, وہ اذان پڑھے. ابھی ایک علمی سوال ہوگا, خواب دیکھا عبداللہ نے, اذان پڑھے, وہ ایسا کیوں؟ حضور ان سے کہتے تم ہی پڑھنا آ کے, تم ہی پڑھنا آ کے. لیکن بہت سے جواب ہیں. ایک عقل میں آنے والا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال کی پہلے یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ محلے محلے جاؤ الصلاۃ جامعۃ کہو. اب ایک شرف ملنے والا ہے, ایک عزت ملنے والی ہے, تو جو اس کام کو انجام دینے والا ہے تو وہی اس کام کو انجام دے. اس لیے بلال کے لیے کہا گیا بلال اذان پڑھے گا, تم بتاتے رہو. چنانچہ مدینہ منورہ میں آج پہلی مرتبہ اذان ہو رہی ہے. حضرت بلال کھڑے ہوئے اونچی جگہ پر, عبداللہ نے خواب بتایا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال نے جو کہا سریلی آواز میں, مدینے کی جھرمٹ پہاڑوں میں جو پہلی مرتبہ آواز گونجی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہیں رہا گیا, وہ اپنے حجرے سے چادر گھسیٹتے حضور کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 20 دن پہلے میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا. لیکن بعض خواب آدمی دیکھ کر بھول جاتا ہے, جب اس کے مطابق کوئی کام ہوتا ہے تو دماغ میں آتا رہی ہے تو میں نے بھی دیکھا تھا. تو حضرت بلال دوڑ آیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی آج سے 20 دن پہلے میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا. اب پھر ایک اور آیا, پھر ایک اور آیا, 4-5 آ گئے, میں نے بھی دیکھا تھا اللہ کے نبی, میں نے بھی دیکھا تھا. لیکن یہ سعادت تو عبداللہ کے نصیب میں تھی, خواب تو کئی دیکھ چکے تھے. تو مجھے یہ واقعہ سنا کر آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہر خواب دلیل نہیں ہوتا ہے, صرف وہی خواب دلیل ہوتا ہے جو الہامی ہوتا ہے. بات پتنی تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں, میں نے کہاں سے یہ بکھیری تھی, یہاں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور 3 دن لگاتار انہوں نے خواب دیکھا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر لمبا قصہ ہے, اپنے بیٹے کو لے گئے, چھری چلائی, ذبح نہیں ہوا, اللہ نے اس کی جگہ دمبا بھیجا, وہ قربانی بن گئی. لیکن اس واقعے سے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو اللہ کے حوالے کیا کہ اگر اللہ ان سے اولاد کی قربانی مانگے تو وہ اس میں بھی پیچھے نہیں تھے. اے مسلمانوں, اگر تم اللہ کا قریبی بننا چاہتے ہو, مقام خلت تک پہنچنا چاہتے ہو, تو اس قدر اپنی قربانی تمہیں دینی پڑے گی. اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے, یہاں تک کہ اگر اللہ اولاد کو قربان کرنے کے لیے کہے تو وہ جذبات بھی تمہارے ہونے چاہیے. اگرچہ اللہ نہیں کہے گا, اللہ یہ نہیں کہے گا تم سے, اب چونکہ وحی نہیں آتی, اب کوئی قرآن نہیں اترتا, لیکن یہاں تک آدمی کا حوصلہ ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے اس قدر فنا ہو چکا ہوں, اللہ کی جو منشا ہے میں وہی کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. بس یہی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے. جس میں یہ بات پیدا ہو جائے وہ اللہ کا خلیل ہے. اور دوسرے قصے کی طرف اشارہ کروں, یہی اسماعیل جب چھوٹا سا بچہ ہے
تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو جاؤ سنگلاخ عرب میں چھوڑ کر آ جاؤ. وہاں بھی مکہ نہیں بنا ہے, وہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, کوئی چیز وہاں نہیں. ہمارا حکم ہے جان چھوٹے بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ دو, کوئی سہارا نہیں. حضرت ابراہیم چلے اور اپنی بیوی کو اور اسماعیل چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کر آگے جہاں آج مکہ شہر آباد. یہ دو قربانیاں ان کی قرآن نے, اور بھی ہیں, یہ دو قربانیاں قرآن نے ذکر کی ہیں سمجھانے کے لیے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی مرضی نہیں. اگر اللہ قربانی مانگے اولاد کی تو بھی اس کے لیے تیار آدمی. اللہ قربانی مانگے مال کی تو آدمی اس کے لیے بھی تیار ہے. اللہ قربانی مانگے وطن کی ہجرت کرو تو ہجرت بھی آدمی کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی کی, حضور نے بھی کی. اس فلسفے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دین کی حقیقت کس چیز کا نام ہے. رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے, کچھ دیکھی بھالی باتوں کا نام دین نہیں ہے, اپنی نفسانیت اور اکڑ کا نام دین نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام دین ہے. یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج کا مسلمان فخر سے کہتا ہے ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, لیکن اللہ کی قسم ابھی مسلمان ہونے کی ہوا نہیں لگی. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے والا, ماننے والا. اگر دو گروپ میں, دو بھائیوں میں, دو پارٹیوں میں, دو محلوں میں جنگ ہو جائے, لڑائی ہو جائے, اور ان سے جب صلح کے لیے کہا جائے, ہاتھ منتی جوڑی جائے, تو کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہے جو صلح پر آمادہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے اللہ رسول کا یہ حکم ہے, ہم مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کا جو شان نزول ہے اس میں اسی طرح کا قصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں دو بڑے خاندان رہتے تھے مدینے میں, اوس اور خزرج. بڑے خاندان تھے, مشرک تھے, لیکن یہودیوں سے تھوڑا دباؤ میں رہتے تھے ذہناً. وہ سمجھتے تھے کہ یہودی تورات والے ہیں, پیغمبر کو ماننے والے, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, بھائی دیندار لوگ ہیں. یہ اپنا آپ کو ان سے حقیر سمجھتے تھے. اور یہودی ان کو طعنہ دیتے رہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا, وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا, ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے. ڈراتے رہتے تھے. یہ ڈرانا ان کے لیے اتنا فائدہ مند ہوا کہ انہوں نے یہود سے پہلے جا کر مکے میں ایمان قبول کر لیا. یہی تو انصار بنے تھے. جب یہ حج کرنے گئے کفر کے زمانے میں, اوس اور خزرج, اور رسول اللہ نے ان کو دعوت دی خیموں میں جا کے, تو ان کے دماغ میں وہ ڈری ہوئی بات آ گئی, یار یہی تو بات بھی نہیں ہے جس کے بارے میں یہود کہتے رہتے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ آئے گا. اگر یہی ہے تو ہم پیچھے کیوں, ہم پہلے بیعت ہو جاتے ہیں, پہلے مسلمان ہو گئے. تو بہرحال یہ اوس اور خزرج مدینے میں رہتے تھے, دو بڑے خاندان تھے, اور پرانے زمانے سے آپس میں جنگ چلی آ رہی تھی. پھر ایمان کی برکت سے دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, پرانی لڑائیوں کو بھول گئے, انصار بن گئے, سب نبی کے صحابی بن گئے. ایک دن کی بات ہے کہ اوس اور خزرج کسی جگہ مجمع میں اکٹھے تھے, جیسا آپ لوگ اکٹھے ہیں. کوئی تقریب تھی, کوئی خوشی کی بات چل رہی تھی. یہودیوں کو ان کا اکٹھا ہونا پسند نہیں آ رہا. تو ایک بڑے یہودی شریر نے ایک شاعر کو بھیجا کہ جاؤ ان کے مجمع میں جا کر پرانے شعروں کو پڑھو, جس میں اوس کی تعریف ہے, خزرج کی برائی ہے, یا پھر خزرج کی تعریف ہے, اوس کی برائی ہے. پرانی جو ان کے اندر رقابتیں تھیں, جنگیں ہوتی تھیں, ان کا تذکرہ کرو. وہ شاعر گیا اور مجمع میں جا کر اس نے پرانی شاعری شروع کی. بہرحال آدمی تو آدمی ہوتا ہے, تو اوس اور خزرج میں پرانی جو عداوت تھی, دشمنی تھی, وہ جاگ گئی اور تو میں ہونے لگی. اور یہاں تک نوبت آئی کہ جنگ کی تاریخ طے ہو گئی. مسلمان ہیں, دونوں صحابی ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں, لیکن ان شعروں نے ان کو اتنا گرمایا کہ دوبارہ سے ان میں جنگ کی تاریخ طے ہو گئی. ارے پھر دیکھ لیں گے تمہارے خون میں کتنا دم ہے, فلاں تاریخ میں ہم فلاں میدان میں جنگ کریں گے. مسلمان ہونے کے باوجود یہ بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ ایسا ہو رہا ہے, تو آپ چل کر تشریف لے گئے اور فرمایا یہ کیا جاہلیت ہے, جس چیز کو میں مٹانے کے لیے آیا دوبارہ تمہارا اندر زندہ ہو رہی ہے. ایک شیطان تمہارا اندر کود گیا اور وہ اپنے فریب میں کامیاب ہوتا ہے. تو حضور نے نصیحت فرمائی تو ان کو شرمندگی ہوئی, اور وہ اتنے شرمندہ ہوا کہ آپس میں گلے مل کر رونے لگے. اور یہ آیت نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں مختلف مت ہو جاؤ، ٹوٹ مت جاؤ، ایک شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا. تو وہ آپس میں ملیں. تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج میوات میں، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا پوزیشن ہے، پوری میوات کا حال ہے. گاؤں گاؤں میں پارٹی بندیاں ہیں، کوئی کسی کے یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. نہ پروگرام، جس طرح یہ دینی پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی نہیں آتے کہ سب پارٹی ہم کیوں جائیں، وہ الگ مسجد ہے، ہماری الگ مسجد ہے. مسلمان الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن سب بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرو، جوڑ پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو. اگر اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو دو، یہ قرآن کا حکم ہے. اور آسان سا لفظ بتا دوں تمہیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کل قیامت میں تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے تو بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لفظوں کو بہت آسان کر رہا ہوں، سمجھو. اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کل قیامت میں اللہ کیا کرنے والا ہے، کیا ہوگا، تو بہت دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے، اللہ میرے ساتھ ویسا ہی کرنے والا ہے. ایک نہیں سینکڑوں حدیث سناؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. ایک نہیں سینکڑوں حدیث ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کا بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ رہتا ہے، اللہ کا جواب میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. کیا وہ حدیث یاد نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب تم نے رحم کیا ہے تو اللہ بھی جواب میں رحم کرے گا. کیا وہ حدیث یاد نہیں؟ من ستر، جس آدمی نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، اس کے عیب کو چھپایا، تو اللہ کل قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے. یہ نہیں ہے یہ حدیث؟ اسی کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. جیسا کرو گے ویسا اللہ تمہارے ساتھ بدلہ کرے گا. اور ان حدیثوں سے بھی مضبوط دلیل قرآن کی آیت ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ پر الزام لگا. 1 مہینے تک حضور پریشان رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خاص صحابی تھے، ان پر بہت کرم فرماتے تھے، سارا خرچہ برداشت کرتے تھے. اس الزام میں اس صحابی نے بھی تھوڑا بہت کوئی حصہ لے لیا. بات جھوٹی تھی، حصہ دار وہ بھی ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی، اللہ کی قسم اب میں تیرے اوپر کوئی کرم نہیں کروں گا، اب کبھی تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کروں گا، اور جو مہینے میں تجھے خرچہ دیتا تھا وہ بھی نہیں دوں. تو اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرمائی فاصفحوا واعفوا واصفحوا، درگزر کرو، معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اے ابوبکر اگر تم اس کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو ایک قانون یاد رکھو، اگر ہماری کسی سے جنگ ہو گئی ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، اس کو اگر قائم رکھو گے تو اللہ کی جنگ تمہارے ساتھ قائم رہے گی. اور اگر درگزر کر دو گے، صلح کروا لو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ صلح کر لے گا. تم درگزر کرو گے اللہ تمہیں درگزر کرے گا، تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم نرمی اختیار کرو گے اللہ تمہارے ساتھ نرمی اختیار کرے گا. یہ ایک یقینی بات ہے. بخاری شریف میں قصہ آتا ہے، وہ سنا دوں، شاید بات لمبی نہیں ہو رہی بھائی. بخاری میں قصہ آیا ہوا ہے کہ پہلے زمانے کا ایک آدمی تھا اہل کتاب میں سے، جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، سارے ہی گناہ کیے تھے. پہنچ گیا اللہ کے دربار میں، نبی نے قصہ سنایا، نامہ اعمال کھنگالا گیا، دیکھا گیا کوئی نیکی نہیں. فرشتوں لا کے اللہ کے حضور پیش کر دیا، صاحب یہ آپ کا بندہ ہے کچھ نہیں، اس کے پاس پڑھ لے. اللہ نے بندے سے بات کی، بھائی بول، جو کچھ ہے جی وہ تو ہے نامہ اعمال میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. البتہ ایک خاص بات میرے اندر تھی
اے اللہ آپ کے کرام الکاتبین بھی جانتے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہیں، نامہ اعمال میں بھی لکھ رہا ہوگا، میری ایک خاص بات تھی کیا کہ میں آپ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ کیا معاملہ کرتا تھا بھائی؟ کہ میں ایک تاجر آدمی تھا، سیٹھ صاحب تھا، میرے بڑے بڑے کاروبار تھے، میں نے اپنے دکانداروں سے، غلاموں سے، نوکروں سے یہ کہہ رکھا تھا اگر کوئی آدمی اپنی مجبوری میں کھوٹا سکہ لے کر آئے، کھوٹا سکہ لے کر آئے اور تم دیکھ بھی لو کہ یہ کھوٹا لے کر آیا ہے، لیکن اس کے حال سے تمہیں لگتا ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، غریب ہے، تو کھوٹا سکہ لے کر گلے میں ڈال دینا اور اس کا سامان دے دینا۔ میں نے یہ کہہ رکھا تھا، اے اللہ آپ دیکھ لیجیے، فرشتوں کو حکم ہوا دیکھو بھائی، فرشتوں نے دیکھا تو نامہ اعمال میں صفت اس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جب تو کھوٹا سکہ لے کر لوگوں کو سامان دے سکتا تھا تو کیا تم مجھ سے بڑا سخی ہے؟ آج میں تیرا کھوٹا عمل لے کر تجھے جنت دوں گا۔ کھوٹا سکہ لے کر تو نے سامان دیا ہے، اور اگر میں تیرا کھوٹا عمل قبول کر کے تجھے جنت نہ دوں، اس کا مطلب یہ کہ تو مجھ سے بڑا بننا چاہتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، اس صفت میں بھی میں تجھ سے بڑا ہوں کہ کھوٹا لے کر بھی میں تجھے جنت دوں۔ اپنا مزاج ایسا بنا، بندوں کے ساتھ، بندیوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ رحم کا، کرم کا، شفقت کا معاملہ کرو، درگزری کا معاملہ کرو، اور اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی درگزری کا معاملہ کرے گا۔ اور جو آدمی جتنا سخت مزاج ہوتا ہے، معاف کرنا نہیں جانتا، مسجد میں کہہ کے جا رہا ہوں اللہ کی قسم، کل قیامت میں تم اللہ کو ایسے ہی سخت پاؤ گے اپنے بارے میں، اللہ بھی تمہیں درگزر نہیں کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ درگزر ہو، تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کرے، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا۔ مجھے شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھلے سال بھی میں آیا ہوں، اس سال بھی آیا ہوں، تو مجمع جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ایک پارٹی بندیاں ہیں، تم جانو تمہارا کام جانو، مجھے نہیں معلوم، لیکن شبہ ہو رہا ہے، تو شبہ کی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اختلافات کو ختم کرو، اور اللہ کے نام پر سب جمع ہوا کرو۔ اذان سب کے لیے ہوتی ہے، یہ پروگرام دین کا ہے، سب کے لیے ہے۔ الیکشن کی پارٹیاں تم اپنی جگہ رکھو، لیکن دین کے نام پر وحدت ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ الگ الگ سیکھ کو تو کوئی بھی توڑ دے گا، ایک مٹھی میں ساری سیکھ بند ہو جائیں گی تو کوئی نہیں توڑے گا، سب ایک ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ دین میں کیا بٹوارا، مسجد میں کیا بٹوارا، قرآن میں کیا بٹوارا؟ قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، اس میں کیا بٹوارا ہو رہا ہے؟ یہ بچے بھی ہمارے ہیں۔ بہت بری بات ہے کہ پروگراموں میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، مسجدوں میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو آیت میں نے کیا پڑھی کہ سب سے اچھا دیندار وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اور یہ جھکانا کہ چاہے اپنے نفس پر کتنے ہی آرے چل رہے ہوں، کتنی طبیعت کے خلاف بات آ رہی ہے، لیکن قرآن کی بات آ گئی، سر جھکا دیا، اللہ کا حکم آ گیا، سر جھکا دیا، ماننے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کا نبی کا پیغام ہے، مان لیا۔ یہی اپنا آپ کو جھکانا ہے، یہی اصل ہے۔ آج کل کی ہماری عورتیں یہاں بیٹھی ہوں گی، 2 منٹ ان کے لیے بھی عرض کروں، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، خوب جی چاہتا ہے بن سور کر رہے ہیں، بن ٹھن کر گھومیں پھریں، بے پردگی کریں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، علماء کہتے ہیں کہ پردے میں رہو، پردے میں رہو۔ اگر وہ پردے میں رہتی ہیں، یہی اپنا آپ کو خدا کے سامنے جھکانا ہے۔ ہر کوئی چاہتی ہے بھائی میں بن کر رہوں، غیر مردوں کی میرے اوپر نگاہ پڑے، لوگ میری تعریف کریں حسن کی، لیکن اپنے نفس کی نہیں چلائیں گی، اللہ جو کہتا ہے اس کو پورا کریں گی، یہی اپنا آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں اگر بیٹھی ہوں تو سنو دھیان سے، تمہارے ذمے پردہ کرنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر مالدار ہو تو حج کرنا بھی فرض ہے، ایسے ہی عورتوں کے ذمے پردہ کرنا فرض ہے۔ پوری میوات میں ایک طرف سے سارے مسلمان اس فرض کو چھوڑے بیٹھے، جانتے ہی نہیں پردہ کس کو کہتے ہیں۔ جتنے چچا زاد ہیں، سنو دھیان سے، چچا زاد، چچا زاد مطلب چاچا کی اولاد، ماموں زاد، ماما کی اولاد جو بھائی لگیں گے ہمارے، تایا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یعنی پھوپھی کی اولاد، ماموں کی اولاد، خالو کی اولاد، اور
یہ جو چاچا کی اولاد، تایا کی اولاد، ان سب سے جوان بچی کا پردہ فرض ہے۔ کوئی کرتا میوات میں بتاؤ؟ بھائی تو ہے، بھائی تو نکاح تو جائز ہے اس سے، جب نکاح جائز ہے تو وہ آپ کا غیر محرم ہے، آپ اس سے پردہ کریں گے۔ اور عورتوں کے لیے پہلا درجہ پردے کا ہے، وہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہیں، باہر نہ نکلیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجبوری میں اگر باہر نکل رہی ہیں کام کاج کے لیے، بیماری میں علاج کے لیے، یا کسی سے ملاقات کے لیے کوئی اور ضرورت پڑ گئی ہے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ لمبی اور بڑی چادر سے پورے جسم کو ڈھانک کر پھر باہر نکلیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ جلباب کہتے ہیں اس کو، بڑی چادر، تو بڑی چادر سے اپنے بدن کو لپیٹ کر پھر باہر نکلیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ورنہ اصل درجہ یہ کہ گھروں میں ہی رہیں، بلا ضرورت باہر نہ آیا کریں۔ آپ دین کو سمجھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر تقریباً واجب ہے۔ یہ تقریباً کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا ہے کہ کچھ علماء اس کو سنت مانتے ہیں، کچھ لوگ واجب مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فرض بھی مانتے ہیں، تو میں نے درمیانی لفظ بولا تاکہ درمیان سی بات رہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر تقریباً واجب ہے۔ اور مقام بڑھاتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت صلاۃ الفرض تضاعف یا تضعف ب27 درجہ، تفضل ب27 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے پر 27 گنا درجہ بڑی ہوتی ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب اتنی اہمیت ہے اور مردوں پر تقریباً واجب ہے تو عورتوں کو مسجد میں کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ ان کو بھی تو آنے دو، کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو علماء کیا کہتے ہیں، مسجدوں میں عورتوں کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بے پردگی ہوگی، مردوں کے ساتھ میل جول ہوگا، اس سے بہتر نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں ہی، اپنے گھروں میں ہی ان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ جب مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں، میلے اور ٹھیلوں میں جانے کی کہاں سے اجازت ملے گی؟ سوچا کرو دین کس کو کہتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں عورتوں کو، کیوں؟ مردوں کے بیچ میں کیسے رہیں گے؟ راستے میں ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے، چھیڑ چھاڑ ہو جائے۔ جب عبادت کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اکیلے بازار جانے کی کیسے اجازت ملے گی؟ میلوں میں جانے کی کیسے اجازت ملے گی؟ شادی بیاہ میں جانے کی کیسے اجازت ملے گی؟ اور آگے بڑھاؤں بات کو، میتوں میں جانے کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ دوسرے گاؤں میں کوئی مرد مر گیا، گاؤں کی ساری عورتیں جا رہی ہیں، یہ کیا لازمی چیز ہے بھائی؟ مرد مر گیا تو مرد چلے جاؤ، عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ اور پھر اسی کو اگر آگے بڑھائیں، غیر محرم جو مرد ہے اس سے پردہ ہے زندگی میں بھی، اور اس سے پردہ ہے اس کے مرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ دین چلا ہے، جنازے کو لٹا دیتے ہیں نہلا دھلا کر، اب زیارت کر رہے ہیں، مرد بھی زیارت کر رہے ہیں، عورتیں بھی منہ دیکھ دیکھ کے جا رہی ہیں۔ سراسر حرام، سراسر حرام۔ سن لینا دھیان سے اچھی طرح، کبھی کہو بھائی ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ غیر مرد کا منہ دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مردے کا بھی۔ ہمارے علاقے میں ہے کہ نہیں، سب ایک طرف سے دیکھتی ہیں، جوان بھی، بوڑھی بھی، بچیاں بھی، سب جائیں گے ایک طرف سے منہ دیکھیں گے جنازے کا، یہ جائز نہیں۔ اور اس کا وبال کس پہ ہے؟ مردے پر نہیں، زندہ لوگوں پر۔ وہ تو مر گیا، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا میرے ساتھ۔ زندہ لوگوں پر اس کا گناہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وبا کو روکیں۔ ٹھیک ہے، عورتیں اگر گئی ہیں جنازے میں تو وہاں عورتوں میں بیٹھو، ان کو تسلی دو، ان کو سمجھاؤ، وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھو، لیکن مرد کا جنازہ اگر ہے تو اس کا منہ دیکھنا ان عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ہاں محرم ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، وہ منہ دیکھ سکتی ہے۔ عام عورتیں جنازے کا منہ نہ دیکھا کریں، یہ ناجائز ہے، لیکن مانتے ہی نہیں کوئی۔ مانو مت مانو، ہمارا کام تو سنانا ہے، ہمارا کام تو کہنا ہے۔ تو اب پھر اسی ٹکڑے پر آ جاؤ کہ سب سے اچھا دیندار وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دے۔ اب نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں تو آج سے ہی پر عمل کریں، یہ خدا کے سامنے جھکانا ہے۔ نہیں مانتے تو اپنی اکڑ پر رہو، اللہ کو تمہاری کیا پڑی ہے؟ ایسی مخلوق تو اللہ نے بہت بنائی ہے، تم بھی ایک مخلوق ہو۔ اس دھرتی پہ ہمیشہ نہیں رہو گے، مر کر اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جواب دینا ہے، ہر چیز بالکل سامنے لے کر آ جائے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔
اقرأ کتاب، جو کچھ ہم نے کیا ہے چھوٹا بڑا، اجالے میں اندھیرے میں، وہ سب لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں ہمارا ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اقرأ کتاب، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہم سب مومن ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی اور برائی سب محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، کل قیامت میں سب لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، دین کو پہچانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ بات لمبی ہو گئی ہے، پھر میں اخیر میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ دینی پروگرام کی اہمیت کو سمجھا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کو زائد مت سمجھو، فالتو مت سمجھو، یہ بھی اس وقت دین کا بڑا کام ہے، تاکہ بچوں کے حوصلے بڑھیں، یہ آگے ترقی کریں، علم میں آگے نمایاں حصہ کردار ادا کریں اور آئندہ کی نسل تربیت پائے۔ اس لیے ان پروگراموں کا اہمیت دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔